بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں اس سے پہلے مطلب عقیدے کی کلاس میں ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کی معیت کے متعلق بہت ساری باتیں پڑھی اور آخر میں ہم یہ موضوع چل رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی جو معیت ہے کیا وہ معیت حقیقی ہے یا پھر مجازی ہے یا اس کا کوئی اور معنی ہے، اس کی کوئی اور تعبیر ہے. تو آج جن آیتوں کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان آیتوں سے اللہ رب العالمین کی معیت ثابت کرتے ہیں بہت سارے لوگ، جو ابھی اسکرین پر آپ کے سامنے آیتیں کھلی ہوئی ہیں. ان آیتوں سے متعلق ہم نے پڑھ لیا تھا نا، وہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. اسی طرح اس کے بعد کی آیت، اس آیت کریمہ میں وهو معكم اينما كنتم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، جہاں کہیں تم ہو. اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے واللہ بما تعملون بصیر. اسی طرح اس کے بعد کی جو آیت ہے ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. تو دیکھیں إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. تو اگر آپ غور کریں گے ان آیتوں پر تو اللہ رب العالمین نے اپنی معیت کے بعد اللہ رب العالمین اپنی صفات کا تذکرہ کرتا ہے. جیسا پہلی آیت میں اللہ نے کہا واللہ بما تعملون بصیر، اللہ بما تعملون بصیر. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ معیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اقوال کو سنتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے. اور جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ نے کہا معیت کا تذکرہ کرنے کے بعد ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو یہ آیتیں پھر اس کے بعد لا تحزن ان اللہ معنا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل ہوئی تھی کہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. تو لا تحزن ان الله معنا، یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے مطلب یہ کہ حکم دینے کے لیے کہا، ابو بکر کو خبر دینے کے لیے کہا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. یہ سارا واقعہ آپ لوگوں کو پتا ہے، اس لیے اس واقعے کی طرف مجھے ابھی جانے کی ضرورت نہیں. اور اسی طرح کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، سامنے پانی ہے اور پیچھے فوج ہے، مطلب بنی اسرائیل کے پیچھے دشمنوں فرعون کی فوج تھی. دوستوں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان لمدرکون، کہ ہم پا لیے گئے ہیں، مطلب یہ کہ ہمیں فرعون نے پا لیا ہے. تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے یہ کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا. تو یہ جو معیت ہے نبیوں کے ساتھ، جو معیت ہے یہ خاص معیت، اس کو معیت خاصہ کہا علماء نے. معیت خاصہ جی بالکل لا تحزن ان اللہ معنا، اور پھر اننی معکما اسمع وارا. جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو بھیجا تو کہا اننی معکما اسمع وارا. تو انبیاء کے ساتھ یہ جو معیت ہے یہ معیت خاصہ ہے. معیت خاصہ تعریف کے لحاظ سے، نصرت کے لحاظ سے، اللہ کی قدرت کے لحاظ سے، کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میری معیت، میری تائید تمہارے لیے ہے، تمہارے ساتھ ہے. یہ مطلب ہے ان آیتوں کا، یعنی مطلب اس معیت کا. تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ
غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر ہیں، دشمن پہنچ گئے ہیں لیکن ناکام، انہیں لوٹنا پڑتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے کہا اننی معکما اسمع و ارا، اننی معکما اسمع و ارا، تو کیسے حالات تھے کہ فرعون نے موسیٰ اور ہارون، اور خاص طور پر موسیٰ کے قتل کا اعلان کر دیا تھا۔ ان حالات میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، اور پھر آگے کہا اننی معکما اسمع و ارا۔ تو کس طرح کی نصرت اور تائید تھی کہ جانی دشمن اپنی دشمنی بھول جاتا ہے اور پھر وہ موسیٰ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی معیت خاصہ جو نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب ایک طرف سامنے پانی ہے اور پھر بنی اسرائیل کے پیچھے، مطلب پیچھے دشمن کی فرعون کی فوج ہے، تو اللہ نے کہا معی ربی سیہدین، جو موسیٰ نے کہا، تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسے مدد کی کہ کہا کہ اس پانی پر، سمندر پر لاٹھی مارو اور وہاں راستے کھل جاتے ہیں اور وہاں سے پار ہو جاتے ہیں، اور پھر دشمنوں کی فوج سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ نبیوں کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کی معیت ہے، یہ خاص معیت ہے جو اللہ رب العالمین نے، جس کے ذریعے نبیوں کی مدد کی، اللہ رب العالمین نے نبیوں کی حفاظت کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہ آیت کریمہ آپ سب جانتے ہیں کس ضمن میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کی آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ واعلم بالمهتدین۔ اس کے بعد کہا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ پھر اس کے بعد کہا ان اللہ مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ اگر ساری آیتوں کا آپ مطالعہ کریں گے، جو آیتیں بھی میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں سورۃ النحل کی آیتیں ہیں، تو دعوتی پس منظر میں یہ آیت کریمہ کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لائیے، بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اس کے بعد کہا وجادلہم، یہ دعوت طریقے بتائے گئے۔ پھر اس کے بعد صبر کی تلقین کی گئی اور کہا واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم، اور تسلی دی گئی، نصیحت کی گئی کہ غمزدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو جو لوگ مکر کر رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہ بھی معیت خاصہ ہے لیکن کچھ صفات کے ساتھ، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ معیت ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرتے ہیں۔ ان دو صفات کے ساتھ مقید ہے یہ معیت اللہ رب العالمین کی، کہ ہر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اور ہر وہ شخص جو احسان کو اختیار کرتا ہے۔ احسان کی تفصیلات آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوئی، احسان کہتے جس کو ہے، عبادت میں احسان، معاملات میں احسان، اخلاق میں احسان، یہ تمام چیزوں میں احسان مطلوب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اسی طرح اس کے بعد والی بھی آیت دیکھیں واصبروا ان اللہ مع الصابرین، تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے صبر کی قید لگائی، کہا کہ صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے والے، معصیت پر صبر کرنے والے، اور تکلیفوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے والے، ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی معیت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ، کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ۔ آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں کتنی چھوٹی جماعت تھی جنگ بدر میں۔ ہاں، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، یا اس واقعے کی طرف یہ آیت کریمہ میں لے جاتی ہے کہ 313 کی وہ تعداد، بہر مورخین میں اختلاف ہے، اس سے کچھ کم تھے کچھ زیادہ تھے، لیکن دشمنوں کی تعداد تو کئی گنا زیادہ تھی،
لیکن اللہ نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کہ کتنی چھوٹی وہ جماعت تھی اور کتنی بڑی جماعت پر غالب آ گئی، لیکن بإذن اللہ۔ اس کے بعد کہا کہ واللہ مع الصابرین، واللہ مع الصابرین۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین کی جو معیت ہے وہ معیت خاصہ ہے اور صبر کی قید کے ساتھ ہے۔ تو یہاں تک کی جو آیتیں ہیں وہ آیتیں اللہ رب العالمین کی معیت کو ثابت کرتی ہیں، اور معیت بھی کس طرح کی معیت، بہت تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعہ اس کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی معیت اس کی تفصیل ہے، اس کی تفصیل ہے کہ اللہ رب العالمین معیت ہمارے ساتھ کس طرح ہے، وہ ساری تفصیل یہاں تک ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جن آیات کو ذکر کیا ہے وہ آیات ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اسی طرح اس کے بعد ومن اصدق من اللہ قیلا، تقریباً میرے خیال میں 8 9 10 آیتیں ہیں۔ جیسے دیکھیں جی ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا وإذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ومنهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، اور اسی طرح وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة۔ ان پوری آیتوں کی اب ہر آیت کی مکمل وضاحت کرتا رہوں گا میں تو ایک اور سال لگے گا، تو اس لیے ابھی میں نے یہ سوچا ہے کہ چونکہ بہت زیادہ وقت ہو گیا اور ہمیں کچھ دوسری بھی عقیدے کی کتابیں پڑھنی ہیں، تو ماشاءاللہ آپ لوگ ابھی اسماء و صفات کے موضوع کو بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں، اور آپ میں سے بعض ماشاءاللہ پڑھا بھی رہے ہیں وہ لوگ، تو اسی لیے ہم لوگ زیادہ آیتوں کی تفسیر میں نہیں داخل ہوں گے، بلکہ ہر آیت میں کیا اللہ رب العالمین کی صفت ثابت ہوتی ہے، کون سی صفت ثابت ہوتی ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اتنی ساری آیتیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، یہ ساری آیتیں دراصل اللہ رب العالمین کے صفت کلام کو ثابت کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ بہت سارے اشاعرہ اللہ رب العالمین کے کلام کی بھی تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ کلام نہیں کرتا، یا اس کی تعویل کرتے ہیں کلام کا کیا مطلب ہے، لیکن اہل سنت والجماعہ تعویل نہیں کرتے، یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور کلام حروف جیسے اللہ کے لیے مثال نہیں ہے، لیکن انسان بھی جب بات کرتا ہے، انسان جب بات کرتا ہے تو بات میں کلام جب کرتا ہے تو اس میں حروف بھی ہوتے ہیں اور آواز بھی ہوتی ہے، تو اللہ کے لیے مثال نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنی ساری آیتیں، اور بھی آگے بہت ساری آیتیں آئیں گی، تو ان ساری آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بات کرتا ہے، اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب کلام کرتا ہے تو اس میں حروف اور الفاظ اور جملے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے تو اس میں آواز بھی ہے جو انسان سن سکتا ہے۔ مثلا سب سے پہلی آیت یہاں پر وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ رب العالمین سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ تو یہاں پر صدقن کا اطلاق ہم جانتے ہیں کہ عموماً بات کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ اس کی بات سچی ہے، اس کی بات جھوٹی ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے حدیث کے معنی بات ہے، تو اس کے ساتھ لفظ صدق یا صفت صدق کو، یعنی صفت صدق سے متصف کیا ہے حدیث کو، کہ اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، دیکھیں یہاں دوسری آیت کریمہ کہ اللہ رب العالمین کی بات سے زیادہ، وہاں پر حدیثہ کہا اور یہاں پر قیلہ کہا، قول۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت کریمہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اللہ رب العالمین بات کرتا ہے، کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور یاد کرو اس وقت جب اللہ نے کہا، جب اللہ نے کہا، تو قول بغیر مقول کے تو نہیں ہو سکتا۔ مقول کس کو کہتے ہیں؟ جو بات کہی گئی ہے، مقولہ جس سے اردو میں بھی کہا جاتا ہے۔
تو قول مقول کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو اذ قال اللہ، اور یاد کرو اس وقت جب کہا اللہ رب العالمین نے، کیا کہا؟ یا عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم. تو جب اللہ رب العالمین عیسی ابن مریم کو آواز دے رہا ہے یا عیسی ابن مریم ندا کے ساتھ، تو اگر اللہ رب العالمین کی بات مسموع نہیں ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے سنتے؟ غور کریں اس پوائنٹ، اس نقطے کو نوٹ کریں آپ لوگ کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. اللہ رب العالمین کی بات سنی جانے کے قابل ہے تبھی تو اللہ نے عیسیٰ کو آواز دی، کہا یا عیسیٰ ابن مریم. تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بات بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بات سنی بھی جاتی ہے. اس کے بعد نیچے کیا ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تمہارے رب کے کلمات مکمل ہو گئے سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. تو یہاں دیکھیں اللہ رب کلمتن، یہ کلمات کا واحد ہے. یہ خط عثمانی میں کلمتن تائے مفتوحہ کے ساتھ، تائے مفتوحہ، تائے مربوطہ نہیں ہے بلکہ تائے مفتوحہ ہے، یعنی بڑی تا کے ساتھ لکھا گیا ہے. یہ خط عثمانی میں اس طرح لکھا گیا، ورنہ یہ مفرد ہی کلمہ ہے. اور یہ کلمات کا اسی لیے بعض علماء نے، بعض قراء نے کلمات پڑھائے اس کو، وتمت کلمات ربک، اس طرح بھی پڑھا گیا ہے اس لفظ کو. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے کلمے کو، کلمہ کلام سے ہے، اپنے کلام کو دو صفتوں سے اللہ نے متصف کیا، ایک صدق اور دوسرا عدل. صدق عدل. تو کہا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تمہارے رب کا کلام مکمل ہو گیا سچائی اور عدل کے ساتھ. تو یہاں بعض علماء کہتے ہیں صدقاً اور عدلاً سے کیا مراد ہے؟ تو کہا جیسے ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صدقاً فی الاخبار وعدلاً فی الاحکام، اللہ رب العالمین نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اور اللہ رب العالمین نے جتنے احکامات نازل کیے ہیں اس میں عدل ہے. اللہ کے کسی بات میں جھوٹ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے کسی حکم میں ظلم ہے، جور ہے. تو وتمت کلمۃ ربک، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے وہ اقوال اور احکام، وہ احکام پر محیط ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی باتیں سچی ہیں، اس میں کسی طرح کا جھوٹ نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین کا کلام احکام پر محیط ہے، بہت سارے احکام اللہ نے اپنے کلام میں بتائے ہیں. تو کسی طرح کا اس میں ظلم اور جور نہیں ہے، کیونکہ وہ عدل ہے، اس کے اندر عدل ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. اسی طرح اس کے بعد کیا آیت کریمہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ رب العالمین نے بات کیا موسیٰ سے. تو یہاں دیکھیے عشائرہ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں وکلم اللہ، کیونکہ اس میں بالکل صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے بات کیا. ہاں، اتنی صراحت ہے اس کے اندر کہ اللہ نے موسیٰ سے بات کی. کتنی اس سے پہلے کی آیتوں کے بالمقابل یہ آیت بہت ہی صریح ہے، لیکن اس آیت کو وہ لوگ کس طرح پڑھتے ہیں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. تو کیا معنی ہوگا اس سے بتائیے؟ یعنی اللہ کو مفعول بنا دیا اور موسیٰ کو فاعل بنا دیا. تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اس کا مطلب یہی نہ ہوگا کہ موسیٰ نے اللہ سے بات کی. اس طرح وہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ نے بات کیا ہے. انسان بات کرے گا، بات کر سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں بات کرتا. تو وکلم اللہ موسیٰ، جبکہ صحیح یہ ہے کہ وکلم اللہ فاعل ہے اور موسیٰ مفعول ہے، اور تکلیمہ ہم جانتے ہیں کہ مفعول مطلق ہے اور تاکید کے لیے لایا گیا ہے. سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی. تو جب وہ یہ پڑھتے ہیں کلم اللہ، تو ان کے پاس کیا وہ ہے؟ ظاہر جتنے حفاظ ہیں اور وہ سب تو فہم اسلاف کی وجہ سے کلم اللہ ہی پڑھتے ہوں گے نا. تو وہ کس بیس کے اوپر اس کو جب پڑھتے ہیں کلم اللہ، تو ان کو یعنی کیا وجہ ہے کہ وہ کس طرح اس کو پروف کرتے ہوں گے صحیح؟ دیکھیں، حرکات اللہ کے رسول کے زمانے سے وہ حرکتیں تو نہیں تھی نا.
لیکن یہ ہے نہیں کہ تھی نا حرکات؟ جی حرکات نہیں تھی، لیکن وہ جو نہیں تھی نا. جی تو اب جیسے ہمارے پاس حفاظ ہیں بہت سارے، اور ہم لوگ دلیل کی روشنی میں وکلم اللہ پڑھتے ہیں، تو ایسے ہی ان کے پاس بھی حفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کلام کرے گا تو پھر ایک جسم صادق آئے گا. تو کلام کا انکار کرتے ہیں نا، اسی لیے اس کو اس طرح پڑھتے ہیں وہ لوگ. ان کے سارے حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کو فاعل بنائیں گے امامنا، تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. انسان سے اللہ کلام کرتا ہے، یہ ثابت ہو جائے گا. تو اسی لیے وہ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ کلم اللہ کر کے اس کو مفعول بنا دیتے ہیں، لیکن اور بھی تو بہت سارے ہیں اوپر، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہوا ہے قال اللہ یا عیسی ابن مریم. تو اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فاعل ہیں قالا کے. تو کیا ہر جگہ پہ وہ چینج کرتے ہیں؟ نہیں عبداللہ، جتنی وضاحت ان آیتوں میں اور اس کے بعد کی آیت میں ہے نا، جتنی وضاحت کے ساتھ کہ اللہ انسان سے بات کیا، لفظ کلام ہی آ گیا اس کے اندر. ٹھیک، لفظ کلام ہی اس کے اندر آ گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے لفظ کلام نہیں آیا، قول ہے. قول، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ قول حروف قول کے اندر، یعنی مقولہ جو ہے مقولہ وہ حروف ہو اور مسموع ہو، یہ ضروری نہیں ہے. بہت ساری مرتبہ انسان بات کرتا ہے، اشاروں سے بھی بات کرتا ہے، زبان نہیں ہلاتا، کرتا ہے نہیں کرتا؟ جی بالکل کرتا ہے نا. لیکن لفظ کلمہ میں اتنی وضاحت ہے اس کے اندر، اتنی صراحت ہے اس کے اندر کہ یہاں پر سوائے اس طرح پڑھنے کے کوئی چانس نہیں ہے ان کے پاس. شیخ، میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے حفاظ تو جب یہ فرقہ پیدا ہوا اس کے بعد انہوں نے یہ تحریف کی ہوگی نا، تو جب انہوں نے یہ بالکل. تحریف کی تو اس وقت انہوں نے کیسے اپنے آپ کو صحیح پیش کیا لوگوں کے سامنے؟ اور کہتے ہیں اس وقت جو ہے جو اس وقت کے ہمارے جو اسلام کے صحیح وہ تھے، عقیدے والے لوگ تھے، انہوں نے کیوں نہیں ان کی اس کے اوپر وہ کی؟ یعنی مطلب انہوں نے کیسے اس کو قبول کر لیا، یا ان کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم نہیں قبول ہوتے؟ نہیں، کسی نے دیکھیں اتنی آسانی سے آپ کہہ رہی ہیں، اتنے سارے فرقے ہیں امت کے اندر، اتنی ساری جماعتیں ہیں اور اتنے سارے عقائد ہیں اس امت کے اندر. تو جتنے باطل عقائد ہیں اہل سنت والجماعت نے کبھی ان کو قبول نہیں کیا، لیکن سب کے پاس دلائل ہیں، سب کے پاس دلائل ہیں. اب یہی تو ہم کہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں واپس پیچھے کی طرف جانا پڑے گا. ان فرقوں کے وجود سے پہلے، ان فرقوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا. اسی لیے غالباً امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اول. کہا کہ اس امت کا آخری شخص بھی اس کی اصلاح اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس چیز کے ذریعے اس امت کے پہلے شخص کی اصلاح ہوئی ہے. اور وہ کیا ہے بتائیے؟ وہ کیا ہے؟ جی فہم اسلاف نہیں، اس امت کے پہلے شخص کی اصلاح قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس امت کے پہلے شخص کی اصلاح جس چیز سے ہوئی ہے، اس امت کے آخری شخص کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی. ٹھیک، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس امت کے ان فرقوں کے وجود میں آنے سے پہلے کے دور کو ہمیں واپس جانا پڑے گا. اہل سنت والجماعت یہی کرتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے وہ فرقوں کے وجود میں آنے سے پہلے جو فہم تھا تابعین کا، صحابہ کا جو فہم تھا، اس فہم کی طرف جاتے ہیں. یہی تو فرق ہے ہم میں اور ان میں، ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے، صرف فہم کا فرق ہے. فہم کیا اپنے فہم کو ہم استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں کہ آپ اپنے عقل کو صحابہ اور تابعین کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت، صحابہ اور تابعین کے عقل کے تابع کرتے ہیں. یہی تو فرق ہے. اتنے سارے فرقے اس لیے بنے، اور آج میں کہوں گا اہل سنت والجماعت میں بھی کئی علماء ایسے ہیں
وہ اپنی عقل کو صحابہ کی عقل جیسا سمجھتے ہیں، اپنے فہم کو صحابہ کے فہم جیسا سمجھتے ہیں، برابر سمجھتے ہیں، اور صاف کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال، یعنی وہ بھی آدمی تھے ہم بھی آدمی ہیں، کیا فرق ہے ہم میں ان میں؟ جب وہ قرآن کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ اللہ خود کہتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، تو قرآن کھولا، بیٹھ کے غور کرنے لگے، تدبر کرنے لگے، اور عقل میں جو کچھ آتا گیا بتاتے چلے گئے۔ دیکھو آج بھی کئی گروپ ایسے ہیں، خود قطر میں کچھ خواتین کے گروپ ہیں، کچھ مردوں کے گروپ ہیں، قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں، چلو ہم لوگ سب غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کھول کر بیٹھیں گے اور پھر غور کریں گے۔ دیکھو اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے، دیکھو اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے، اچھی بات ہے غور و فکر کرنا، لیکن اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری عقل، ہمارا فہم کتاب و سنت، صحابہ اکرام اور تابعین اور ائمہ کے فہم کے تابع ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر ہمارے فہم میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے قرآن پر غور کرتے ہوئے جو صحابہ، جو اللہ کا کتاب و سنت اور صحابہ اور تابعین کے فہم سے ٹکراتی ہے، تو ہمیں اپنے فہم کو پھینکنا ہوگا اٹھا کر۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہاں پر یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں، قرآن کے بارے میں جو سمجھ میں آیا ہمیں وہ بولتے چلے جاتے ہیں۔ بہت احتیاط کرنا چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر جیسی شخصیت، ان سے آ کر سوال کیا جاتا ہے قرآن کے سلسلے میں، ابا کسے کہتے ہیں؟ ابا مطلب وہ امی ابا نہیں، وفا کیا تو وہ ابا، جو سورۃ عبس میں آیت نازل ہوئی تھی، تو نہیں پتا تھا انہیں، تو کہا کہ ارے آپ ابوبکر ہیں، آپ کو نہیں پتا، بولے آپ۔ تو کیا کہا کہ ایو سماء تقلنی ایو ارض، اس طرح کے جملے ان کے مفہوم یہ ہے کہ کون سی زمین ہوگی جو مجھے جگا دے گی، کون سا آسمان ہوگا جو مجھے جگا دے گا۔ یعنی وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے کہ میں اللہ کے کلام کے متعلق وہ کہہ دوں جو مطلوب نہیں ہے، جو مقصود نہیں ہے، اور اپنے فہم سے کہہ دوں تو پھر اللہ کے عذاب کا مجھے انتظار کرنا ہوگا۔ ڈرتے تھے، ابن مسعود ڈرتے تھے، ابن عباس تک ڈرتے تھے، عمر ڈرتے تھے، علی ڈرتے تھے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام جو قرآن سے لگے جڑے چپکے ہوئے ہوتے تھے، یہ لوگ بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں نہیں پتا ہوتا، وہ صاف کہتے تھے لا ادری، اور کہتے کہ اللہ کے کلام، اللہ کا کلام ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بول سکتے۔ اور آج میری اور آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ذرا سا میں کیا چند سال پڑھ لیتا ہوں، کیا میں ذرا سا ترجمہ سیکھ لیتا ہوں، میں قرآن میں تدبر کرنے لگ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں تدبر کرتے ہیں قرآن میں۔ تدبر اسی وقت تک صحیح ہے جب تک کہ وہ کتاب و سنت اور فہم صحابہ، فہم تابعین کے تابع ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کتاب تفسیر وغیرہ میں تفسیر مأثور کو پڑھا کیجیے، تفسیر المأثور کو پڑھا کیجیے، ایسی تفاسیر پڑھا کریں جن تفاسیر میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کی گئی ہو، قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کی گئی ہو، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے کی گئی ہو، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے کی گئی ہو۔ ایسی تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ کہاں کرتے ہیں ہم لوگ؟ بولتے ہیں وہ سب پرانا لگتا ہے، ہمیں نئی باتیں چاہیے۔ تو اسی لیے ہم ایسی تفاسیر پڑھتے ہیں۔ ہم جو تفاسیر پڑھتے ہیں نا، اب میں نہیں جانتا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے متعلق میں بتا رہا ہوں، میں نہیں کہتا سب ایسے ہیں۔ ایسی تفاسیر ہم پڑھتے ہیں جن میں نہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، نہ قرآن کی تفسیر حدیث سے، نہ قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، نہ قرآن کی تفسیر تابعین سے، نہیں، بس وہ مفسر لکھے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، حالات کا جائزہ لیے جا رہے ہیں، کہیں پر نہ کبھی صحابی کا کوئی قول، نہ کبھی تابعین کا کوئی قول، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، نہ کچھ، الا ماشاء اللہ کہیں پر ذکر کر دیا تو کر دیا۔ بڑے مزے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور اس طرح کی محفلیں ہیں قطر میں۔ بہرحال ہمیں ضرورت اس بات کی، ہم تفاسیر وغیرہ، سب سے بڑا مسئلہ آمینہ اختلافات جو ہوئے ہیں
اتنے جو اختلافات اور اتنے جو فرقے ہوئے ہیں، بنیادی سبب اور جو اساسی سبب ہے وہ یہ کہ فہم سلف کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے فہم کو بنیاد بنایا. جس نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنے فہم کو بنیاد بنایا، وہاں سے وہ گمراہ ہوتے چلے گئے. یہاں پر عبد الرحمن نے لکھا وہ احسن التفاسیر اور طبری، بالکل یہ تفسیر بالمعصور ہے، ہم لوگ ان کو پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ تفسیریں ہیں جن میں پوری کوشش کی گئی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، بلکہ تفسیر اور طبری کو تو مرجع سمجھا جاتا ہے، تفسیر بالمعصور کا مرجع سمجھا جاتا ہے تفسیر اور طبری کو. دیکھ میرا ایک سوال ہے، یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک کامن آدمی جو عربی نہیں جانتا، عربی کا فہم اس کے پاس نہیں ہے، وہ کیسے تدبر کرے گا؟ اس کو کیا رول اختیار کرنے چاہیے؟ جی سب سے پہلے دیکھیں ایک عام آدمی، معذرت چاہتا ہوں، ایک سوال اور کہ اللہ کے لیے توحید کے واسطے سے اللہ کے لیے لفظ آپ اور اللہ فرماتے ہیں، اللہ تم استعمال کرنا کیسا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا، سوال کیا تھا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے توحید کے واسطے ہے سوال کہ اللہ کے لیے لفظ آپ، اللہ آپ ہم کو یہ دے دیجئے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ ہماری دعا سنتے ہیں، یعنی احترام کے لیے تم آپ اور فرماتے لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ دو سوال تھے. پہلے عارف بھائی نے جو بات کہی کہ ایک عام آدمی، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں امت مسلمہ کو علم دین کی طرف آنا چاہیے، عربی زبان انہیں سیکھنی چاہیے، قرآن کی طرف حدیث کی طرف انہیں واپس آنا چاہیے. لیکن بہرحال امت کا ایک بہت بڑا طبقہ علم دین سے دور ہے. ایک عام آدمی ہے لیکن وہ قرآن میں اور فکر کرنا چاہتا ہے، قرآن میں تدبر کرنا چاہتا ہے. تو ہم تو سب سے پہلے اسے یہی کہیں گے کہ بھائی اگر یہ احساس تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے تو آؤ عربی سیکھو، قرآن کی زبان سیکھو. ٹھیک ہے، تو اب وہ تو خیر ایک لمبا پروسیس ہے، کافی دن لگ جائیں گے. تو الحمدللہ علماء نے تفسیریں لکھی ہیں، جیسے ابھی خود ابن کثیر ہے ماشاء اللہ، تفسیر بالمعصور ہے. ابن کثیر کا ترجمہ اگر اردو زبان میں ہے تو وہ پڑھیں. اب جس کو زبان ہی کوئی نہیں آتی وہ کیا تدبر کرے گا؟ وہ تو ایک طرح سے سزا بھگت رہا ہے، وہ جہالت کی محرومی کی سزا ہے. جو انسان کوئی زبان نہیں جانتا، اب وہ کیا تدبر کرے گا؟ اب بس یہی تدبر کر سکتا ہے کہ میری زندگی کیا ہو گئی ہے. وہ اپنے آپ میں تدبر کر لے، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی جہالت پر تدبر کرے. ورنہ کم سے کم اگر کوئی زبان اس کو آتی ہے، جیسے اردو زبان ہے، کوئی بھی دنیا کی زبان، تو الحمدللہ آج کل قرآن کریم دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے، اس کا ترجمہ ہر زبان میں موجود ہے. تو دیکھیں، خاص طور پر میں کہوں گا تفسیر ابن کثیر ہے، احسن البیان تو خیر اردو میں ہے صرف، یا شاید انگریزی وغیرہ میں بھی ہے، کچھ اور زبانوں میں بھی موجود ہے. ابن کثیر کو لے لیں. اگر کہتے ہیں کہ نہیں احسن البیان لکھنے والا وہابی تھا، تو اب ابن کثیر کون سا وہابی تھا؟ تو ابن کثیر کو لے لیں، ابن کثیر پڑھیں، اس کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب ایک انسان خود سے تو تدبر نہیں کر سکتا، اس کو جو تدبر، مطلب علماء نے کہا کہ ما ترک الاولون للآخرین شیئا، اسلاف نے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ بتا دیا ہے آپ کو. آپ بس پڑھیں، آپ بس پڑھیں، قرآن کھول کر پڑھیں. ماشاء اللہ علماء نے لکھ دیا ہے قرآن کے ایک ایک لفظ کے معنی، ایک ایک لفظ کی تفسیر علماء نے لکھی ہے، اس کو پڑھیے. اب خود سے تدبر، نہ وہ زبان جانتا ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ صحابہ کا علم، نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم. اب وہ کیا تدبر کرے گا قرآن میں؟ اب وہ تدبر کرنے والے محفلوں میں جائیں، تدبر کرنے والے محفلوں میں وہ بیٹھیں. جی. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے لیے آپ کر دیجیے اور تم کیسے ہے استعمال کرنا. کوئی حرج نہیں ہے استعمال کرنا احترام میں، احتراماً، کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنے لیے جمع کا صیغہ، ہم کا صیغہ استعمال کیا ہے. جیسے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ، کہ ہم تمہاری شہرک سے، اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں. کہا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، ہم نے نازل کیا قرآن کو. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. تو اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے. تو ایسے وقت اللہ کے لیے آپ، تم کے فرماتے ہیں. اس طرح جمع کی صیغے احترام کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود جمع کا صیغہ اپنے لیے استعمال کیا ہے. اللہ اعلم بالصواب. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سائنٹیفک چیزوں کو قرآن سے ملاتے ہیں
قرآن پر ایمان کم، ایسے لوگوں کا سائنٹیفک چیزوں پر ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک منفی اثر اس کا پڑ رہا ہے، بجائے اس کے کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ سائنس نے، قرآن نے جو کہا سائنس نے آج وہ ثابت کر دیا، بجائے اس کے کہ قرآن پر ہمارا ایمان زیادہ ہو جائے، ہمارا ایمان قرآن پر زیادہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سائنٹیفک چیزوں پر یا ان کے بتائے ہوئے چیزوں پر زیادہ ہو جاتا ہے. تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے علماء جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ دیکھو سائنس نے آج یہ ثابت کیا، قرآن نے اس 1400 سال پہلے قرآن نے ثابت کر دیا، 1440 سال پہلے قرآن نے ثابت کر دیا، تو اس طرح کی چیزیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اصل قرآن ہی ہے. سائنس آج کچھ کہے گا، کل سائنسدان کچھ اپنی بات بدل دیں گے، پھر کیا کہیں گے آپ؟ تو سائنسی باتیں یہ بدلتی رہتی ہیں، اس میں تحدیث ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کبھی نہیں بدلتا. تو اس طرح کی تفسیریں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں ایسے لوگ پڑھیں جن کے پاس علم ہے، جو فرق کر سکتے ہو، حق و باطل میں فرق کر سکتے ہو. ایسے لوگ ان چیزوں کو پڑھیں. جو حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتے، اگر ایسے لوگ ہر کسی کی کتاب کو پڑھنے لگ جائیں گے، ہر کسی کی تفسیر کو پڑھنے لگ جائیں گے، تو پھر ہوگا کیا نتیجہ؟ بہک جائیں گے. جی چلیں انشاءاللہ اس ٹاپک پر کیونکہ باتیں بھی بچی ہوئی ہیں، آیتیں اللہ کے کلام سے متعلق اور بھی آیتیں ہیں، ہم اس کو اگلے ہفتے مکمل کریں گے انشاءاللہ.